تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے ایک بہت بہترین سوال کیا ہے، میں اس سوال کو پڑھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، آپ کی دعاؤں کی برکت سے خیر و عافیت سے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ماہ محرم میں دف بجانا اور اکھاڑا کھیلنا، لاٹھی گھمانا کیا حکم رکھتا ہے؟ اسی طرح محرم کے موقع پر ایک طبقے کی طرف سے جو شربت کی سبیل لگائی جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور کوئی شخص پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور کوئی لا کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو سوال کا انبار لگا دیا، اور جواب بھی یہ ہے کہ بھی تفصیل سے دیا جائے۔ سوال کرنے والے عبداللہ صاحب مالیگاؤں۔ دیکھیے عبداللہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت بہترین سوال ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سوال کے جواب کو میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو۔ دیکھیے، آپ نے جو پہلا سوال مجھے پوچھا ہے کہ محرم کے مہینے میں دف بجانا اور لاٹھی وغیرہ کھیلنے کا، گھمانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھئی، شریعت مطہرہ کے اندر ورزش کرنا اور جنگی مشق کے غرض سے اگر کوئی آدمی لاٹھی ڈنڈے، اسی طرح تیر ہے، تلوار ہے اور گولی ہے، اس طرح جو چیزیں ہیں، دن کے تخصیص کے بغیر، ہر جملے کو میرے نوٹ کریں، دن کے تخصیص کے بغیر اگر کوئی آدمی ورزش کے لیے اور اسی طرح جنگی مشق کے لیے اگر کوئی آدمی لاٹھی ہے، تلوار ہے اور اسی طرح کشتی ہے کھیلنا چاہتا ہے تو کھیل سکتا، کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جنگی مشق کرائے ہیں، تیر چلانا سکھائے، تلوار چلانا سکھائے، گھوڑ دوڑ سکھائے، کشتی سکھائے ہیں، یہ جنگی مشق کے لیے۔ اور اسی طرح آپ ورزش کے طور پر جم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ورزش کے طور پر تلوار چلانا چاہ رہے ہیں، ورزش کے طور پر آپ جو ہے وہ لاٹھی ڈنڈا، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے کے اندر میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو دن کی تخصیص کے ساتھ کرتا ہے تو شاید اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، یہ لاٹھی ڈنڈا جو کچھ بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں کھیلیے، کوئی بات نہیں اس میں، لیکن شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ کپڑے پورے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، عورت کھیلنا چاہ رہی تو پورا پردے کے ساتھ ہوں، یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس میں سطر کا پوری پابندی بھی ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں اگر کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ۔ اور لیکن یہ جو کھیلیں آج جو محرم کے مہینے میں چیزیں کھیلی جا رہی ہیں، نہ ورزش کے لیے کھیلی جاتی ہیں، نہ جنگی مشق کے لیے کھیلی جاتی، کسی بھی چیز میں نہیں کھیلی جاتی، ایک مخصوص وقت میں کھیلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ محرم کی پہلی تاریخ آ گئی، وہاں سے لے کر کے 10 محرم تک ہر گلی کوچوں کے اندر یہ چیزیں کھیلی جا رہی، ہر گھر کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر محلے کے اندر یہ چیزیں کھیلی جا رہی۔ جیسے ہی آ گیا تو لاٹھی ڈنڈیاں شروع ہو گئی، جیسے آ گیا تو تلوار بازیاں شروع ہو گئی، اور جیسے آ گیا ساری چیزیں شروع ہو رہی۔ تو یہ سب چیزیں بدعت کے زمرے میں ہیں، اور روافظ کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، کسی اہل سنت والجماعت کا، کسی مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس لیے نہ یہ چیزیں جو یہ تاریخوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں، نہ یہ ورزش کے لیے ہوتی ہیں، نہ یہ جنگی مشق کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے نہیں، بلکہ یہ تلذذ اور تماشا بینی کے لیے ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلذذ کے لیے اور تماشا بینی کے لیے۔ تماشا بینی کا مطلب یہ کہ محرم کا مہینہ آ گیا، لاٹھی ڈنڈیاں شروع کر دی، وہ لوگوں کو تماشا بینی بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ اس طرح کی چیزیں کرنا شرعاً جائز ہے، اور نہ اس کو دیکھنا بھی جائز ہے، گناہ ہے دیکھنا اس کو۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو یہ سب چیزیں کہ قباحت جو آج عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جانی، اس لیے بتاتا ہوں۔ تو ورزش کے طور پر آپ اگر جنگی مشق کے لیے کھیلنا چاہ رہے ہیں کھیلیے، اگر ورزش نہیں، جنگی مشق نہیں ہے تو شرعاً اس سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے مخصوص دنوں کے اندر، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ان کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، اور یہ اسلام کا بہت سخت ترین یہ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا ایسا اہل بیت کے ساتھ جو کیا گیا ہے، یہ بڑا، آسمان نے آج تک اتنا بڑا ظلم کسی پر نہیں دیکھا ہوگا، زمین نے اتنے بڑے ظلم کسی پر نہیں دیکھی ہوگی، اتنا بڑا یہ ظلم دنیا کے اندر ہوا ہے۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر، حالانکہ ان کو شہید کیا گیا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر ان مخصوص دنوں کے اندر جو لوگ ماتمی مجلس منعقد کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا، ماتمی مجلس سے منعقد کر رہے ہیں، بھی سر پر مار رہے ہیں، جسم پھوڑ رہے ہیں، کلوں پر مار رہے ہیں، کلے پر مار رہے ہیں، بھئی خون جسم سے نکل رہا ہے۔ یہ افسوس مندی کا، شریعت کے اندر یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ میں نے مستقل اس کے بارے میں سلسلے میں ایک کلپ میں نے ایک آدھے گھنٹے کا مستقل بنایا، میں نے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ محرم کے مہینے کے اندر یہ تعزیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو میں مختصر یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ چیزیں آئی کہاں ہمارے مسلمانوں کے اندر سے؟ یہ روافظ اور شیعہ کے طریقے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں۔ تو محرم کے مہینے کے اندر اس واقعے کی بنیاد پر زوردار چیخیں مار رہے ہیں، مسجدوں میں آوازیں آ رہی، بھئی جیسے دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت لڑ گئی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے، بھئی ایک انسان کو مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں۔ میں 2-3 مثالوں سے آپ کو بات ان لوگوں سے میں کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کیا گیا، میں روایت سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو اس وقت حضرت ام عائشہ سے فرما کہ عائشہ، مجھے جو زہر اس یہودی عورت نے دی تھی اس کا اثر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے، وہ زہر کا اثرات میرے جسم میں منتقل ہو گئے، اور وہ زہر کے اثرات مجھے ہو رہے ہیں۔ تو علماء نے یہاں لکھا کہ اللہ کے رسول کو ایک شہید کا مرتبہ بھی ملا ہے، تو اللہ کے رسول کو وہ جسم کے اندر وہ تکلیف ہونے لگی جو زہر کا اثر تھا۔ تو کیا ہر شیعہ اور ہر ایک روافظ کیا، ہر مسلمان کیا زہر پینا شروع کر دیں؟ بات سمجھنے کی نہیں ہے۔ اور دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کو بھی تو شہید کیا گیا کہ ہر مسلمان ایسے ہو رہا ہے، حالانکہ محرم کے مہینے میں ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ان کو شہید کیا گیا، زخم ہوئے، اور محرم کی 1 تاریخ کو ان کو تدفین ہوئی۔ تو کیا ہر آدمی اس کو ایسے ہی کر رہا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کا جو مرتبہ ہے، رضی اللہ عنہ کا جو عمر کا مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ ہے، یہ تو حضرت حسین سے بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ ان کو دنیا کے اندر جنت بشارت ملی ہے، تو حضرت حسین کو بھی ملی ہے، لیکن حضرت حسین کا جو مرتبہ ہے وہ حضرت عمر سے کم ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین کے نام پر جو کھیل تماشے آج ہو رہے ہیں، محرم کے دنوں میں ماتمی مجلس میں ہو رہی ہیں، وہ سروں پر مار رہے ہیں۔ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے دنیا کے اندر ہوں گے جو اپنے چہروں پر ماریں گے افسوس مندی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ہو رہا نہیں ہو رہا، جسم سے خون نکال رہے ہیں۔ کہ کسی صحابی نے عمل کیا، نہ کسی بزرگ نے عمل کیا، نہ کسی مجتہد نے عمل کیا، نہ کسی تابعین نے عمل کیا، نہ کسی تبع تابعین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ مانتے ہیں۔ اب میں اہل روافظ سے، شیعہ سے میں ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی اولاد میں حضرت جعفر بچ گئے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے، زین العابدین یا جعفر اس طرح کوئی بچ گئے۔ اب جب یہ اہل بیت ان سے چلی ہے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاید حضرت زین العابدین سے پھر اہل بیت کی ابتدا ہوئی ہے پھر۔ تو کیا زین العابدین نے کبھی زندگی کے اندر اہل بیت کی جو اس طرح کی چیزیں ان کو ماتمی، کبھی انہوں نے اس کا جلسہ جلوس نکالا؟ جن کو تم امام مانتے ہو، جن کی تم تقلید کرتے ہو، جن کی تم بات کو تم سر جھکاتے ہو، حضرت زین العابدین کی بات پر تم سر جھکاتے ہو، جن کو تم 11 امام مانتے ہو، ان کے اندر یہ بھی تو امام ہیں۔ تو پھر تو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں، یہ بھی تو اہل بیت تھے، کیوں کبھی انہوں نے کی نہیں؟ کیوں پھر اہل بیت آج تک دنیا کے اندر سید نسل چل رہی، کبھی انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ چیزیں جو شروع ہوئی ہیں، یہ اہل روافظ اور یہ شیعہ لوگوں کی ابتدا ہے، جنہوں نے حضرت حسین کے قتل پر ان کو مظلمانہ ظالمانہ ان کو قتل کیے ہیں، ان کی خوشی میں یہ چیزیں ابتدا ہوئی ہیں۔
میں تاریخی جملے جو کچھ بھی ہیں تاریخی باتیں میں وہاں کلپ میں بنا دیا ہوں, آپ اس چیز کو بھی سن سکتے ہیں. تو بہرحال میں مسئلہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماتم جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب کا دین شریعت سے کوئی اس کا لین دین نہیں ہے, نہ اس طرح کا ماتم کرنا شریعت میں جائز ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں, صحابہ سے بھی ثابت نہیں, نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے, نہ تابعین سے ثابت ہے, نہ اہل بیت سے ثابت ہے, نہ کسی بزرگ یا کسی ولی سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں. لیکن میں یہاں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ ان کا دیکھا دیکھی, اور ایک بات ذہن میں رکھے, شیعہ روافظ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ بدترین سے بدترین کافر ہیں, یہ بدترین سے بدترین کافر ہیں. یہ شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. دیکھیں, ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا, ہر داڑھی چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہوتا, ہر قرآن پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. اگر اہل شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے تم ان لوگوں کو کافر کہو جن کی تم اتباع کرتے ہو, جن اماموں کو تم مانتے ہو, جن کی تم کتابیں پڑھتے ہو. امام تو الگ بات ہے, وہ 11 ہیں. تو دوسری بات جن کی تم اتباع کرتے ہو, جن کو تم بڑا مانتے ہو, جن کو تم اپنے پیشوا مانتے ہو, ان کی کتابوں میں خود لکھی ہوئی بات ہے کہ قرآن میں 40 پارے ہیں, قرآن کے اندر 30 پارے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ 10 پارے تو بکری کھا گئی. کہاں سے ثابت ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ قرآن کی ہم ہی نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے, یہ کہاں یہ چیز ثابت ہو گئی پھر؟ تو پھر تو اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو. ان کا عقیدہ ہے نا. اور دوسری بات ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ بھی وہ حضرت امام مہدی دنیا کے اندر پیدا ہو گئے, پھر وہ غار میں چھپ گئے, پھر قیامت کے قریب آئیں گے. وہ اتنے غلیظ انسان ہوتے ہیں یہ لوگ, اور ان کا کلمہ بھی الگ ہے. نام کا صرف اللہ کے رسول پر وہ کلمہ پڑھاتے ہیں, لیکن ان کی زندگیاں الگ ہیں, وہ الگ ہیں یہ سب. تو اس لیے یہ لوگ جو جن کے عقائد ہیں یہ روافظ ہیں, اہل شیعہ ہیں, ان کو نہ زکوٰۃ دینا چاہیے, نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے, نہ ان کی بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں, نہ ان کی اپنی بیٹی نہ ان کو دے سکتے ہیں. یہ شریعت سے خارج ہیں, یہ بدترین سے بدترین کافر ہیں. کافر تو اپنے آپ کو کفر کا اعلان کرتا ہے, لیکن یہ شیعہ غلیظ قسم کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگا کر یہ کفر پر عمل کرنے والے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہی بات ہے کہ بھئی یہ نہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اس طرح اہل بیت کے نام پر 10 محرم کے نام پر یہ سب چیزیں کرنا شرعاً ناجائز حرام ہے. اور دوسری بات آپ نے مجھے اسی طرح پوچھا کہ بھئی حضرت حسین کے نام پر شہادت کا ذکر کرنا اور پھر ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنا, یہ ہم اہل سنت والجماعت کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے ان کے نام پر سبیل لگانا, ان کے نام پر دودھ اور شربت تقسیم کرنا, اور اسی طرح ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنا. ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ جائز ہے, شرعاً اس طرح کرنا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیں, لیکن دن کی تخصیص کے ساتھ, دنوں کے تخصیص کے ساتھ 10 محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک شیعوں کی مسجدوں کے پاس آپ جا کر دیکھیں. میں خود دیکھا ہوں ان کی مسجدوں کے پاس کہ 10 محرم تک ان کی مسجدوں کے سامنے سبیلیں لگی جاتی ہیں اور ساری چیزیں کھانے کی بانٹی جاتی ہیں. شیعوں کی مسجدیں, روافظ, یہ جو حضرت حسین کو قتل کرنے والے سب سے بڑے ظالم یہی لوگ ہیں. میں اگر یہاں تفصیل سے بات کروں تو ہر چیز ان کی کتابوں کی دلائل بتا سکتا ہوں آپ کو میں, جو لوگ ابتدا کیے ہیں. اور شیعہ کی جو ابتدا ہوئی ہے اور روافظ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ عراق سے ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ وہیں کی پیداوار ہیں یہ لوگ. یہ وہ دیکھا دیکھی ہندوستان کے اندر تیمور لنگ جو شیعہ کا اور روافظ کا جو اس کا جو ذہنیت والا تھا, اس نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تعزیے کی بنیاد رکھی, اس کے وزراء نے رکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہندوستان کے اندر پہلے نہیں تھے. اور ان لوگوں نے شیعہ جب حضرت حسین کو قتل کیے 300 سال تک اہل حق علماء دنیا کے اندر موجود تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اہل حق علماء کو ایک ایک کرتے ہوئے انہوں نے قتل کیا ہے. پھر جب ان کی قوم کی جب غلبہ ہوا تو پھر انہوں نے اپنے عقائد کو ظاہر کیا. اس وقت اگر ان کے عقائد ظاہر ہو جاتے, اگر یہ لوگ اپنے غلبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو اہل حق علماء ان کی جو ہے نسلیں مٹا دیتے, حالانکہ ان سے کئی مرتبہ جنگ بھی ہوئی ہے. تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. تو ذہن میں رکھیں کہ بھی ہمارا دوسری بات جو آپ نے مجھے پوچھی کہ سبیل لگانے کے سلسلے میں, دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا
اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اس بات کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین کا ذکر کرنا، ان کے نام پر جو ہے کچھ بھی تقسیم کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرنا چاہیے، ثواب ہے۔ لیکن دنوں کی تخصیص کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ اہل شیعہ اور روافظ کا طریقہ ہے، اس سے کوئی شریعت میں لین دین نہیں ہے اس کا، ایک بات۔ اور دوسری بات، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھی کیوں تم اس طرح تقسیم کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ حضرت ہم اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ وہاں تو کربلا کے میدان میں پانی نہیں دیا گیا، اب ہم جوز اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر ہم جوز یہاں تقسیم کریں، یہاں مٹھائی تقسیم کریں، یہاں پانی تقسیم کریں گے، سبیل لگائیں گے، تو جو کچھ ہم پیئیں گے، سمجھنے کی بات ہے بھی، ان کی کتابوں کے اندر لکھی بات کہہ رہا ہوں میں، جو کچھ ہم پیئیں گے اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے گا، اور پھر ہم جب پیئیں گے تو ان کے پاس پیاس ان کی بجھے گی۔ بھئی شہید جنت میں چلے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں، جنت کی نعمت کھا رہے ہیں وہ تمہارے سگا بیکار کی جو پانیاں، جو کچھ بھی آپ جو شربت جو بیکار کی غلیظ قسم کی جو تقسیم کر رہے ہیں، وہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وہ نہیں پئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب چیزیں غلط ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم پینے سے وہ شہداء کو اس کو شہداء اس کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، اس میں کوئی شریعت میں ایسا کوئی تھوڑی جگہ بھی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی بھی اس کی گنجائش ہے جو آپ کی باتیں ہم لے سکیں۔ قرآن حدیث کی صریح طور پر اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات یہاں زائد کہہ دیتا ہوں، ان مخصوص ایام میں جو شربتیں تقسیم کی جا رہی ہیں اور یہ حلیم جو کچھ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، یہ اگر تقرب یعنی کہ یہ سب چیزیں جو لگائی جا رہی ہیں، اگر یہ غیر اللہ کی نیت سے ہو تو یہ حرام ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ بھئی آپ نے جانور خریدا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آپ نے قربانی دی، یہ کہا کہ بھئی میں اس جانور کو قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ غوث اعظم مجھے اس سے خوش ہو، اللہ کے سامنے مجھے سفارش کر کے جنت میں داخل کر دیں، یہ تقرب چاہتے ہیں آپ۔ اب آپ پانی تقسیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ حضرت حسین ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ بات ذہن میں رکھیں، حضرت حسین کی جنت نہیں ہے یہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں جنت میں داخل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمہارے پانی پلانے سے تمہیں حضرت حسین سفارش کر کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہے تو حضرت حسین تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال گندے، چہرے پر داڑھی نہیں، گالیاں دیتے ہو اور پھر جو ہے غلیظ باتیں کرتے ہو اور تم مطاع کرتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ مطاع کرنا تم چاہتے بھی ہو، اور زندگی میں ایک مرتبہ تم مطاع کو حلال سمجھتے ہو، نہ کرنے والے کو گناہ سمجھتے ہو، حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر مطاع کرنا حرام ہے، آپ مطاع بھی کرتے ہو، تو حرام کاریاں ساری ہو رہی، پھر کہہ رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی اس طرح کی سبیل، اس طرح کی شربتیں پلا کر یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت حسین کا خاص ہو جاؤں، وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور اس سے تقرب ہوگا ہمیں ان سے ہمارا، تو اس لیے یہ چیز ما اہل لغیر اللہ بھی کے اندر داخل ہو کے اس طرح کی شربتیں پینا بھی حرام ہے۔ جو چیز اللہ کے نام پر دی جائے اس کو آپ کھائیں گے، پیئیں گے۔ جو چیز اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز تقسیم کی جا رہی ہو، چاہے وہ کاٹ رہے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کھلا رہے پلا رہے ہو، یہ چیز وما اہل لغیر اللہ کے اندر داخل ہو کے، وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر داخل ہو کے یہ چیز ناجائز حرام ہے۔ اگر کوئی سنی ہو، ایک بات یہ ہے، کوئی اگر سنی ہو، اگر وہ اصال ثواب کے لیے پلا رہا ہے تو اس دن کے اندر وہ بھی نہ پیے۔ بھئی اہل بدعت کو ہم نے خود دیکھا ہے، کئی بدعتیوں کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ جو احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے ہیں، ان بدعتیوں کو میں نے بھی خود دیکھا ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں سبیلے لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی پانی پی کر جاؤ، سب پی کر جاؤ۔ اگر کوئی سنی ہے اس طرح پانی پلا رہا ہے، اگر وہ عقیدہ صحیح ہے اس کا، تو اس کا بھی پانی ہم نہ پیے ان دنوں کے اندر۔ پینا تو حلال ہے، پی سکتے ہیں، لیکن پینا نہیں پیے۔ کیوں نہ پیے؟ کیونکہ یہ بھی بدعت ہے، ایک مخصوص دن کے اندر یہ عمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ بدعت کی ایک تشہیر ہو رہی، تو ہم اگر اس کے ساتھ جڑیں گے تو وہ بھی ہم اس کے ساتھ گناہوں کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کی چیز ہرگز اس بدعت کو ہم قبول نہ کریں۔ ان لوگوں کا پانی کوئی بھی ہو، یوم عاشوراء کے دن، 10 محرم کے دن، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں مخصوص دنوں میں ان لوگوں کی کوئی بھی چیز نہ کھائیں۔ اور اسی طرح آپ نے مجھے یہ پوچھا کہ حضرت خاص دن میں اگر ان دنوں کے اندر
کوئی چیز گھر میں آ جائے تو کھا سکتے نہیں کھا سکتے بھی، اگر کوئی آپ کے گھر کے اندر لا کر دے دیں تو آپ واپس کر دیں فوراً، کہ ہم نہیں کھائیں گے اس کو۔ ان مخصوص دنوں کے اندر حلیم لا کر دیں، کھچڑا کوئی بھی لا کر آپ دیں ہمیں، شربت لگا ہم نہیں کھائیں گے، آپ واپس کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو۔ ظلم ہے کہ تم ان شیعوں کا ساتھ دے رہے ہو، کالے کپڑے پہن رہے ہو، اور پھر ان دنوں میں تم کھانا وغیرہ چھوڑ کر تم ان پیروں کے پیچھے پھر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، یہ ظلم ہے؟ یہ ظلم تو ہے نا۔ یہ تو ان لوگوں کا تعاون کرنا اور اس طرح کی ان لوگوں کی سبیلوں میں کھانا پینا جو کچھ بھی ہے جائز نہیں، گناہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے گھر کو لا کر دے دے، سنی جو میں کہہ رہا ہوں، سنی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے اور جو جس کا عقیدہ علماء دیوبند سے ہو اس کا، اگر وہ گھر میں کچھ لا کر آپ کو دے دیں، پہلے تو آپ منع کریں۔ اگر منع کرنے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، وہ آپ سے دشمنی کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس چیز کو لے کر کسی غریب کو دے دیں۔ بات ذہن میں رکھیں، کسی کو لے کر غریب کو دے دیں۔ پھر آپ اگر لے لیے، آپ کھا لیے، تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ میں نے جو ایک بدعت کا میں نے ساتھ دیا، مجھے معاف فرما، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ اس طرح کی چیزوں سے مکمل اجتناب کرے۔ یہاں تک ہو گیا عبداللہ صاحب مالیگاؤں، آپ کا یہ سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ یہ ایک میں زائد بات یہاں ہمارے بنگلور شہر کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے بنگلور شہر کے اندر میں نے بڑے افسوس مندی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی پنجے بچھانے کا ایک رواج ہے، سود خور ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی کاٹا ہوا ہے، بیویوں پر ظلم کرنے والے، ہر چیز ان لوگوں کی شیطانوں کے اندر شیطانیت موجود ہے، لیکن محرم کا موقع آ گیا تو پنجے لگانا شروع، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے پنجے ہیں، حضرت علی کے پنجے۔ ارے بے وقوف، تجھے پنجے کہاں سے مل گئے؟ یہ پنجے کہاں کے مل گئے تمہیں؟ افسوس مندی کی بات ہے، بڑا اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ مجھے بھئی یہ پنجے اتنے قرآن کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنا پنجوں کی عزت کرتے ہیں لوگ، شیطان اتنی عزت کرتے ہیں لوگ۔ پنجے اٹھا لیے، پھر اسے اود سے دھویا جاتا اور وہ بہت ساری چیزیں ڈال کر زمزم سے دھویا جاتا، اور یہ اس کو قرآن کی طرح لپٹ کر کے، قرآن کو بھی اتنا گھروں کے اندر سال نہیں پڑھتے ہیں، سال قرآن کے ورقہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن ان پنجوں کو سال میں ایک مرتبہ اٹھایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پھر وہ سندول سے دھوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر اس کو کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کے قرآن کی تعظیم کی طرح اسے گھروں میں رکھتے ہیں، پھر سال میں ایک مرتبہ اسے لاتے ہیں، پھر اسے دھوتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر ہر آدمی جاتا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا۔ ارے یہ بت پرستی نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ بڑے افسوس مندی کی بات ہے، اور لوگ عقائد اس پر جڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اس طرح کرنے سے ہمارے بھئی خدا کی قسم ضرورتیں پوری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے ماننے، اس کے رسول کے ماننے میں ہمیں عزت ہے، اس طرح کی چیزیں بدعتوں میں ہماری عزت نہیں ہے۔ اور تمہارا سر جھکا دینے سے، سال میں ایک مرتبہ تمہارے پنجے اٹھا دینے سے اللہ تمہاری خدا کی قسم تمہاری مغفرت نہیں کریں گے جب تک کہ تم نماز نہ پڑھو۔ حضرت حسین کو جو شہید کیا گیا، نماز کا وقت تھا، انہوں نے نماز پڑھی، سجدے میں ان کو شہید کیا گیا، انہوں نے نماز چھوڑی؟ نماز نہیں چھوڑے، لیکن آج ہمارا مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، پھر پنجے بٹھا کر کہہ رہا ہے بھئی اس سے ہماری مغفرت، خدا کی قسم مغفرت تمہاری اس سے نہیں ہوگی۔ بات ذہن میں رکھے، جاؤ تم کتنے بھی کتابیں اٹھا کر تم دیکھ لو، مغفرت تمہاری اس سے نہیں ہوگی، چاہے تم پنجے بٹھاؤ یا تم تاجے لگاؤ، کوئی بھی لگاؤ، چاہے تم محرم کی 10 دنوں تک کالے کپڑے پہنو، یہ حرام ہے پہننا، گناہ ہے پہننا۔ بات ذہن میں رکھے، میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، میں دلائل سے بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ اہل روافض، اہل شیعہ کا طریقہ ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ کو اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ اہل روافض، اہل شیعہ کا طریقہ ہے، یہ کہ محرم کی 10 تاریخ کو محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ یہ حلیم پکا کر تقسیم کرنا، شربتیں تقسیم کرنا، کہاں سے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی؟ تو اس لیے میں ہمارے مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں، محرم کے مہینے میں پنجے بٹھانا یا پنجے اٹھانا یا کوئی بھی چیز ہو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تمہاری منتیں اللہ کی طرف ہو، غیروں کی طرف منتیں نہ ہو۔ یہ پنجوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور عورتوں سے میں بات کہتا ہوں، محرم کے مہینے میں جلسے جلوس کی طرف جا کر تمہارا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اگر تمہارا عقیدہ اسی طرح ہو تو تم گنہگار ہو اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہ. تو اس زمرے کی وجہ سے میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھیں. تو اس لیے سب چیزوں کو ختم کریں. محرم کے مہینے میں صرف 2 ہی چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. ایک ہے روزہ رکھنا، دوسرا اپنے وسعت کے مطابق اپنے خاندان اپنے گھروں میں کھانا پکایا، اچھا پکائے کھائے، اللہ تمہیں ثواب دیں گے. یہ سب چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں یہ سب گناہ ہیں. پنجے بٹھانا بھی گناہ ہے، پنجوں کو لے کر جانا بھی گناہ ہے، اور یہ کچھ بھی تعزیے کرنا، مینار بنانا، یہ سب چیزیں اہل شیعہ کی چیزیں ہیں. بھائی شیعوں نے یہ سب چیزوں کو ایجاد کیا. جاؤ تم معتبر کتابیں علماء کی اٹھا کر پڑھیں. دیکھو تم علماء، معتبر علماء، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں. سب سے پہلے شیعوں نے یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ چیزیں اٹھائے ہیں. انہوں نے تعزیے اٹھائے، پنجے اٹھائے. اور یہاں تک کہ شیعوں کے بارے میں نے خود دیکھا ہے، وہ ایک میدان قائم کرتے ہیں. وہاں حضرت فاطمہ کی طرح ایک عورت کو لائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بچے ہوتے ہیں، وہ آسمانوں پر اٹھا رہے ہیں، وہ ان کی طرف تیریں پھینکے جا رہے ہیں. کہاں سے یہ سب چیزیں ہیں؟ یہ سب ایک رول بنایا جاتا ہے، ایک فلم کی طرح بنایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت اکثر اہل حسینی وہ ہیں جو حضرت حسین کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں، حضرت حسین کے طریقوں کو عمل کریں. چہرے پر داڑھی نہیں، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، یہ کہاں سے حضرت حسین کا ہو گیا عاشق؟ یہ سب چیزیں ختم کریں. یہ بدعتیوں کی چیزوں پر پیچھے نہ پڑے. یہ جو اہل بدعت ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، سب چیزیں ختم کریں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے. محرم کے مہینے میں صرف 2 ہی چیزیں ثابت ہیں. 10 محرم کو 9، 10 یا 10، 11 روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، اور پھر جو ہے اپنے گھر والوں کو اپنی وسعت کے مطابق اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، کھلائے پلائے سب کریں. محرم کے سلسلے میں جو کچھ بھی زائد باتیں ہیں، سونا خریدنا، یہ سب چیزیں یہ غیر ضروری چیزیں، شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.